بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان نے آج ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. جو ورلڈ کپ کی ہسٹری ہے اس میں سب سے جو ہائیسٹ سکور تھا چیز کا وہ 328 تھا. وہ ایک پچھلے ورلڈ کپ میں نیدرلینڈ نے بنایا تھا انگلینڈ کے خلاف. اور آج پاکستان نے ایک نئی تاریخ یہ رقم کیا کہ آج پاکستان کرکٹ ٹیم کا بلہ چل گیا. اور فخر زمان جو مسلسل جو پرفارم نہیں کر رہا تھا اس کی جگہ پہ آج عبداللہ شفیق کو ڈالا گیا. اور عبداللہ شفیق نے آج اپنے پہلے ہی میچ میں 113 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی. محمد رضوان آلویز گریٹ. جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آئی محمد رضوان واحد پلیئر ہے جس نے ہر میچ میں پرفارم کیا. اور آج تو اس نے اپنی کیریئر کی سب سے بہترین اننگز کھیلی. اور سری لنکا نے 345 رنز کا پاکستان کو ہدف دیا تھا. آج پاکستان نے 2 اوور پہلے وہ ہدف پورا کر کے ایک 48 سال بعد جو ہے وہ نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے ورلڈ کپ مقابلوں میں. ون ڈے کیریئر کا آج سب سے بہترین جو پرفارمنس تھی وہ محمد رضوان کی تھی. انہوں نے 131 رنز بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. اور آؤٹ کلاس طریقے سے پاکستان نے سری لنکا کو ہرایا. اور ایشیا کپ میں جو سری لنکا کے ہاتھوں ان کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست ہوئی تھی آج اس کا بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے وہ بدلہ لیا. اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج شاندار کھیل پیش کیا. گو کہ ہماری بالنگ آج اس لیول پہ نہیں تھی جس پہ ہونی چاہیے تھی. کافی رنز پڑے اور ایک بڑا ہدف تھا 345 رنز کا. بہرکیف پاکستان نے جو ہے وہ 48 اوور میں اپنا ہدف پورا کر دیا. محمد رضوان مین آف دی میچ قرار پائے. اور جو آج جو ہمارا 14 تاریخ کو مقابلہ ہے انڈیا کے ساتھ پیچا پڑنا ہے اس سے ہماری ٹیم کا مورال آج کا میچ جیتنے کے بعد بلند ہوا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہی پرفارمنس رہی اور ہمارا بلہ چلتا رہا تو ضرور انشاءاللہ ہم انڈیا کو بھی ہرائیں گے. ناظرین، دوسری جانب آج کچھ پولیٹیکل پوزیشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بضد ہیں کہ الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکتے. یہ کس کی ماں پہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اتنا کچھ الیکشن ملتوی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. نون لیگ اپنی بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین چلا رہی ہے. نواز شریف کے استقبال کے نام پہ مختلف جگہوں پہ استقبالیہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں. تیاریاں ہو رہی ہیں ہر ضلع ہر تحصیل اور ہر جگہ پہ. مریم نواز بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہیں. شہباز شریف ایکٹیو ہیں. ہمیں حمزہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں پنجاب کے اندر جہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ حمزہ اس کمپین میں کیوں پیچھے ہیں. بہرکیف مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بندی موجود ہے. شاید خاقان عباسی کسی صورت بھی نواز شریف کے علاوہ کسی کو لیڈر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. نواز شریف 21 تاریخ کو کیا پاکستان آئیں گے ابھی بھی چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. اور نواز شریف کو کیا ان کو وہ سزا یافتہ ہے وہ آتی جیل میں جائیں گے یا ان کو ضمانت مل جائے گی. اگر نواز شریف کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود ضمانت ملتی ہے تو یہ بھی اس ملک کی تاریخ کا ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. اور دوسری جانب آج جو پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کے اندر آج ججز کے درمیان تو تکرار ہوئی. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا جسٹس منیب کے درمیان کافی گرما گرمی ہوئی اور انہوں نے سوال کرنے کی کوشش کی کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب کسی کو سوال نہیں کرنے دیتے تو وہ ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ سوال نہ کریں. بہرکیف پروسیجر بل پہ جو کل سے یہ رولا ڈلا ہوا تھا جی کہ اس کا فیصلہ ہونا ہے وہ پھر جو ہے وہ کل پہ چلا گیا. کل پھر کیونکہ لائیو دکھایا جا رہا ہے تو ہمارے ججوں کی ہمارے وکیلوں کی کارکردگی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم کس لیول کا انصاف دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ناظرین، عمران خان کا ایک اور کھلاڑی جو ہے وہ بھی جان بچانے کی خاطر جو
وہ بھی اس کو خیر آباد کہہ گیا، جس کا نام مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے اور شمالی پنجاب کا اس کو صدر بھی بنایا گیا، جس کا نام صداقت عباسی ہے۔ صداقت عباسی کو غائب کیا گیا تھا، اور اب صداقت عباسی یہ نیا ایک ڈرامہ کر رہا ہے کہ جی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اور میں تو سیر سپاٹے کے لیے گیا تھا، اور یہ جو کچھ ہوا یہ خان صاحب نے وہاں ایک پری پلان کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ عباسیوں کا نام اس نے ڈبو دیا ہے۔ صداقت عباسی انتہائی بزدل ترین انسان نکلا، اور وہ اس کو تھوڑا سا رگڑا ملا تو وہ جو ہے بالکل اس نے سارا کچھ الٹ کر دیا، اور وہ سمجھ لو کہ عمران خان کی پیٹھ میں اگر پرویز خٹک کے بعد کوئی چھرا گھونپنے والا ہے تو وہ صداقت عباسی ہے۔ اس نے بہت غلط قسم کے الزامات عمران خان پہ لگائے، اور وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخ رشید بھی اگلے چند دنوں میں خان صاحب کو خیر آباد کہنے والا ہے، اور شیخ رشید بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اعلان لا تعلق ہی کرنے والا ہے، اور یہ بھی اگلے چند 2 یا 3 دن کے اندر اندر آپ کو شیخ رشید بھی جو ہے وہ لوٹا پھر ایک مرتبہ بنتے ہوئے نظر آئے گا۔ ہماری کتنی گندی سیاست ہے کہ جب یہی سیاستدان انہوں نے خوب مزے لیے عمران خان کی حکومت میں، وزارتیں لیں، مزے لوٹے، مراعات کھائیں، کروڑوں اربوں روپے کھائے، اور جب ان کے قائد پہ مشکل وقت آیا تو یہ بالکل مفاد پرست اور منافق نکلے، اور ایک ایک کر کے یہ سارے پریس کانفرنسیں کر کے خوف کے مارے یہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ ان سے تو اچھی وہ خواتین ہیں جو ابھی تک قید و بند کی صحبتیں سہ رہی ہیں، اور خدیجہ شاہ ہے اور دو تین اور عورتیں ہیں، تو وہ مجاہد نکلی ہیں عورت ذات ہونے کے باوجود، جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ تو بہت جو ہے وہ بزدل قسم کی عورتیں ہوں گی، انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، جبکہ یہ بڑے بڑے قداور شخصیات جو ہیں انہوں نے پیٹھ دکھائی ہے خان کو مشکل وقت میں، لیکن عوام بالکل گرم ہیں اور تپے ہوئی ہیں۔ جب بھی یہ حلقوں میں نکلیں گے، اول تو یہ سیاست سے توبہ کر گئے ہیں، اگر انہوں نے سیاست کی تو عوام ان کے گھروں تک جائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔